پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب 92 میں سے 90 اراکین نے سہیل آفریدی کو ووٹ دیے۔ کے پی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 145 ہے۔ اپوزیشن ارکان نے وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا۔ شدید احتجاج، شور شرابہ، نعرے بازی، ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ اپوزیشن کے پی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کو مسترد کر دیا۔ کل عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عبید اللہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کل وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف عدالت جائے گی۔ ہم تو کل تک سمجھ رہے تھے کہ استعفیٰ منظور ہوا، اس لیے امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے۔ افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا۔ آپریشن کے لیے مقامی لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہونے کے بعد سہیل آفریدی کا دھواں دار خطاب۔ کہا، میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں۔ اسیران کی رہائی کے لیے آج سے اقدامات شروع کریں گے۔ پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ ہمیں امیر اور غریب کے فرق کو ختم کرنا ہے۔ وفاقی حکومت سن لے، اب بہت ہو چکا، ہمارا فیصلہ، ہماری اکثریت، ہماری مرضی۔ تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا اسمبلی میں دھواں دار خطاب۔ کہا، 8 اکتوبر کو استعفیٰ دے چکا ہوں، اب جمہوری عمل کا مذاق نہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد ملک اور اپنے صوبے کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ مستعفی ہو جائیں تو گورنر کی منظوری لازمی نہیں ہے۔ علی امین نے فلور پر بھی استعفے کا اعلان کیا۔ علی امین کا استعفیٰ آئینی اور قانون کے عین مطابق ہے۔ آئین کے تحت گورنر کی منظوری لازمی نہیں، گورنر صرف مشورہ دے سکتے ہیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کی رولنگ اجلاس کے دوران کہا، آج کا اجلاس آئین اور قانون کے عین مطابق ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہ ہو سکا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے دستخط پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ خط میں کہا کہ علی امین کے نام سے 2 متضاد استعفے موصول ہوئے، دونوں پر دستخط مختلف اور غیر مشابہ ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے استعفے کی تصدیق کے لیے علی امین گنڈا پور کو 15 اکتوبر کو سپہر 3 بجے گورنر ہاؤس آنے کی ہدایت کر دی۔ سہیل آفریدی پرچی وزیر اعلیٰ ہیں۔ پنجاب میں عثمان بزدار کو بیگم کے کہنے پر وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ علی امین گنڈا پور کو باجی کہنے پر خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کو جعلی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہہ دیا کہ ایک وزیر اعلیٰ کے ڈی نوٹیفائی ہوئے بغیر دوسرا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو سکتا۔ نئے وزیر اعلیٰ نے ریفارمز کا کوئی ایجنڈا نہیں دیا۔ ان کی بات اڈیالہ سے شروع ہو کر اڈیالہ پر ہی ختم ہو گئی۔ سہیل آفریدی نے قوم کی ترقی کی کون سی بات کی ہے؟ آج خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بے قابو ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ امریکی صدر اسرائیل کے بعد مصر جائیں گے۔ غزہ معاہدہ پہلے مرحلے میں 7 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ حماس نے بھی تصدیق کر دی۔ آج 20 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 1700 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ریڈ کراس کی گاڑیاں دیر البلا میں موجود۔ فلسطینی قیدیوں کو جنوبی غزہ کے النصر اسپتال لے جائے گا۔ 1617 فلسطینی قیدی النصر اسپتال پہنچائے جائیں گے۔
غزہ منصوبے پر سربراہی اجلاس آج مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہوگا۔ صدارت امریکی صدر ٹرمپ اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی مشترکہ طور پر کریں گے۔ مقصد غزہ کی جنگ ختم کرنا، خطے میں امن کو مستحکم کرنا اور عالمی سطح پر تعاون کو بڑھانا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر، ترکی کے صدر طیب اردوان، اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی، جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر میکرون سمیت 20 سے زائد ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس بھی سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اسرائیلی سربراہی اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ حماس پہلے ہی شرکت نہ کرنے کا اعلان کر چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ امن کانفرنس میں شرکت کے لیے مصر پہنچ گئے۔ ساگدار اور تاتارڈ ہمراہ وزیر اعظم امریکی صدر اور مصری صدر کی دعوت پر شرم الشیخ پہنچے۔ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر فتح السیسی کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی برقرار۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں فوجی کارروائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیل کو اب بھی بڑے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمارے کچھ دشمن دوبارہ منظم ہو کر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس پر مکمل طور پر قابو پانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوج نے جہاں بھی لڑائی کی اس میں کامیابی حاصل کی۔ مزید کسی اشتعال انگیزی کا بھرپور اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا پاکستان کو افغان طالبان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی بلا جواز جارحیت پر گہری تشویش ہے۔ افغان سرحد پر طالبان کی جانب سے حملے خطے کے امن و استحکام کے منافی ہیں۔ افغان نگران وزیر خارجہ کے بھارت میں بے بنیاد بیانات مسترد کرتے ہیں۔ طالبان حکومت دہشت گرد عناصر کی موجودگی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت کا گودی میڈیا پاک افغان کشیدگی کے دوران بھی جھوٹ اور پروپیگنڈے سے باز نہ آیا۔ اپنے مضمون عزائم کے لیے فیک اور اے آئی کے ذریعے جعلی ویڈیوز بنانے میں مصروف۔ شمالی وزیرستان کے شہری عادل داوڑ کو شہید قرار دے دیا۔ عادل داوڑ نے ویڈیو پیغام میں خود تمام جھوٹے دعووں کو رد کر دیا۔ کہا کہ بھارتی میڈیا میری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی تصویر چلا رہا ہے۔ اور لاہور ٹیسٹ سیریز کا دوسرا روز پاکستان کے خلاف جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری۔ پاکستانی ٹیم 378 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔